کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام جعفر صادق کے مقلد تھے، پھر ہم امام جعفر صادق کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو کس نے کہا امام حنیفہ ان کے مقلد تھے؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی حوالہ ہے؟ کوئی پروف ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ یا ایسے دھیکواں کھاتا ہے؟ کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے ایسی بات ہے۔ کسی کا شاگرد ہونا اور ہے اور اس کا مقلد ہونا اور ہے۔ پاک قطر تکافل کے بارے میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جی ہاں، مفتی صاحب نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ آپ کو حضرت مفتی صاحب کی تحقیق سے اتفاق ہے تو آپ کر لیں، اور نہیں اتفاق تو مفتی صاحب کے خلاف بول کے آپ اپنی عاقبت خراب نہ کریں، دلیل سے بات کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سننے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں نا، وہ ان کی اگر آپ نے بات سننی ہے تو ہندوؤں کے مقابلے میں ان کو بڑے مسئلے یاد ہیں۔ ریگ ود ریگ، پتہ نہیں یہ اس طرح رگ وید اور یہ وید اور یہ اس طرح پوتھی اور گرنتھ، اور یہ عیسائیوں کے مقابلے میں انہیں پتہ ہے۔ وہ کوئی باتوں میں استفادہ لے لیں تو لے لیں، باقی وہ نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ محدث ہے، اور نہ دین اسلام کا وہ جاننے والا ہے، یاد رکھیں۔ بلکہ اس کا نظریہ پیغمبر کے کسی صحابی کے کسی فتوے کو ماننے کا نہیں ہے۔ آپ ذاکر نائک کے اگر عاشق ہیں تو آپ ذاکر نائک کا ایک بیان مجھے دکھا دیں جس میں یہ بات کرے کہ یہ بات پیغمبر کے صحابہ نے ہمیں دی ہے، ہم صحابہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آپ لے آئیے، میں آپ کے ہاتھ چوم لوں گا۔ اس کا نظریہ پیغمبر کے صحابہ کو ماننے کا نہیں ہے، خلفائے راشدین کے فیصلے کو ماننے کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مجھے کوئی ذاکر نائک سے لینا دینا نہیں ہے، نہ اس نے کوئی میری زمین پر قبضہ کیا ہے، لیکن میں جو بات کرتا ہوں کھلی کھلی کرتا ہوں۔ ہمارے کچھ مولویوں کو بے وقوفی کا پتہ نہیں بخار چڑھا ہوا ہے جو ذاکر نائک کی تائیدیں کرتے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے کام کیا کرو، ذاکر نائک کو جو جانتا ہے اس سے پوچھا کرے۔ مجھے اس دن ایک کسی مولوی کی انہوں نے تقریر سنائی، وہ کراچی کے مولوی صاحب لگے بیٹھے ہوئے تھے، جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج کل بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا دبے لفظوں میں آپ نے مان لیا کہ پہلے اچھے نہیں تھے، تو جو حضرت عمر کے خلاف اس نے کمنٹس پاس کیے تھے کہ ہم عمر کے فتوے کو چیک کریں گے، قرآن کے مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ نہیں لیں گے، تو مفتی صاحب آپ نے اس سے توبہ طیب ہونے کی بات کی ہے؟ آپ کو ذاکر نائک کا وکیل بننے کا بڑا شوق ہے؟ اتنے بندے اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جتنے مسلمان ہوئے، لیکن اس کا نظریہ صحابہ کرام کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ذاکر نائک کے ماننے والوں کے عقل کو پتہ نہیں ہو کیا گیا دنیا میں۔ آیت نمبر بتاتا ہے، جی آیت نمبر بتاتا ہے، آیت نہیں پڑھتا، 3 آیتیں بھی آج تک اس نے نہیں پڑھی قرآن پاک پڑھنے کا، تو اس کا عالم یہ ہے۔ تو اس لیے ذاکر نائک کے بارے میں آپ نے جو پڑھنا ہے تو وید رگ وید اس کے بارے میں پڑھتے رہے، سنتے رہے، لیکن دین اسلام کا مسئلہ وہ بتائے گا تو علماء سے چیک کر کے آپ کو لینا ہوگا، ایسے آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ مفتی صاحب مؤدبانہ گزارش ہے، آپ کہاں درس دیتے ہو؟ ادارت النعمان، مسجد کریمیہ، گلی قریشیاں والی، مسلم بازار۔ ووٹ ڈالنے یا اس سے پہلے وعدہ کرنے، گلی کا انتظام کرنے، ووٹ دینا نہ دینا، خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ ووٹ نظریے کی بنیاد پہ دیتے ہیں، گلی کی نالی کی بنیاد پہ نہیں دیتے۔ نظریہ، ذہنیت اگر اس کی ٹھیک ہے تو آپ دے دیں ووٹ، باقی پیسے لے کر دینا لینا تو اس کا معنی ہے پہلے ٹپے ریت نکلی کھڑ ہوتی ہے، اس کا معنی ہے پہلی دفعہ اس نے کوئی ریت نکال کے دے دیا اور 2 نمبری کی شروع ہو گئی ہے، تو پیسے سے کوئی خریدنا دینا نہیں ہوتا۔ نظریے کے معاملات کو دیکھیں۔ 360 ایپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو اسے استعمال نہیں کرتا بھائی، میں نے تو اس کی 2-4 چیزوں کو دیکھا ہے، اس میں اس پر اتفاق نہیں ہے مجھے، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج کل اسلامی کارٹون، ڈرامے، اس طرح کے واقعاتی انبیاء کی شکل اور کردار دکھائے جاتے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے مفتیان کرام کے دارالافتاء کا فتویٰ ہے اگر اس طرح کی ویڈیوز کسی نے دین سمجھ کے دیکھنا شروع کر دی، وہ اپنے نکاح کی خیر منائے۔ آپ انبیاء کرام کے یوں اسکیچ بنا بنا کے دکھاتے پھرے اور کہیں ایسے ہمیں دین سمجھ آتا ہے، سبحان اللہ، یہ تمہیں بات سوجی ہے۔ مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے مطالعے اور علم کے مطابق تفسیر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، تجدیدی کام کیا ہے، تحریکی کام کیا ہے، لیکن ان کے عقائد میں چند عقیدوں پر، چند مسائل پر ہمارے علماء دیوبند کو تحفظات تھے، انہوں نے اس پر رد کیا۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے
تجدد پسندوں کا افکار لکھ کر ان پر رد کیا۔ ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب لاہور والے رحمہ اللہ، انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے نظریات پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے، تو آپ اس کو دیکھے بغیر عمل نہ کریں، اس لیے تھوڑا دیکھتے رہیں تو پھر معاملہ۔ آپ اپنوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ غیروں کو پڑھنے کی آپ کو لت پڑی ہوئی ہے۔ آپ کے مطالعے اور علم کے مطابق کون سی تفسیر زیادہ بہتر ہے؟ آپ معارف القرآن رکھ لیں، مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی ہے، آپ حرف آخر ہے اس کو رکھ لیں۔ ترجمے میں آپ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن اپنے پاس رکھ لیں، آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مختصر رکھنا ہے تفسیر عثمانی رکھ لیں، تو اس تفسیر سے آپ علماء کی زیر نگرانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے تئیں آپ بیٹھ کے اس پہ عمل کرنا شروع نہ کر دینا۔ بلدیاتی انتخاب میں کوئی اہل زنا ہو، کوئی اہل دنیا ہو، کوئی اس طرح ووٹ دینا کیسا ہے؟ بات دوسری یہ ہے کہ استعمال والے ووٹ کے پیچھے جماعت کو دیکھنا پڑے گا، یا اس کی مثال قرون اولیٰ سے؟ قرون اولیٰ سے مثال کیسے ساتھ لوگ ہیں اس دھرتی پہ؟ بھائی یہ جو بلدیاتی معاملات کا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، آپ فرد کو نہ دیکھیں، اس کی نظریے کو دیکھیں۔ وہ اتنا اچھا ہے کہ امام بن سکتا ہے، وہ اتنا برا ہے کہ امام بھی نہیں بن سکتا، اس بات کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ٹھہرا کن کے ساتھ ہے، اہل حق کے ساتھ ٹھہرا ہے یا غیر کے ساتھ ٹھہرا ہے، یہ دیکھیں کس نظریے کے ساتھ ٹھہرا۔ آپ اس کی داڑھی لمبی اور چھوٹی کے چکر میں پڑ گئے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر سے نیچے، بابا آپ نے اسے ووٹ دینا ہے، امام مسجد نہیں بنانا۔ امام مسجد ہوگی تو پھر بات، امام مسجد کی سیٹ ہوگی تو پھر بات اور ہے، اور ووٹ والا معاملہ ہے تو اس کے نظریے کو دیکھیں، اس کا ساتھ کن کا ہے، وہ کن کے ساتھ ٹھہرا ہے، کس نظریے کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، کس تہذیب کا وہ حمایتی ہے، یہ دیکھیں۔ وہ نمازی ہو، 100% روزے دار ہو، حاجی ہو، قاضی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں یہ دیکھوں گا یہ کن کا سپورٹر ہے، ان کی تائید کن کے ساتھ ہے۔ آج جسے میں ووٹ دے رہا ہوں، کل یہ ووٹ کہاں استعمال ہوگا، تو یہ تو دیکھیں نا، ایسے ہی آپ نے دیکھیں۔ باقی قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے بھائی، یہ قرون اولیٰ والا معاملہ نہیں ہے، یہ یہاں کے معاملات ہیں، اس کو آپ شریعت والے ووٹ نہ سمجھیں کہ یہ دین والا ووٹ ہے۔ ہم اس کو ووٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب یہ ووٹ نہ دینا تو آپ اپنے ووٹ کی طاقت ضائع کر دیں، تو آپ نے اگرچہ بروں کو نہیں دیا، لیکن اچھے جو لوگ جو صحیح نظریے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ان کا بھی تو تعاون آپ نے نہیں کیا نا، تو اس کی باز پرس تو ہونی ہے، یہ بات ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا حکم ہے اور حضور کے فرمان کا حکم ہے۔ لباس کس طرح سلوانا چاہیے؟ سنت کے مطابق سلوانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور سنت کے مطابق کیسے ہے؟ جیسے اہل حق کا سنت کے مطابق لباس ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ سنت کے مطابق لباس ہے، اس طرح سلوانا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں بتاؤں، جس طرح کا لباس آپ اپنے امام مسجد کے لیے پسند کرتے ہیں نا، ویسا لباس اپنے لیے سلوانا چاہیے۔ اب سمجھ آ گیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امام صاحب پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھائے تو اپنے لیے بھی وہی سلوا لو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امام صاحب صحیح طور پہ جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح کا لباس ہو تو بہت اچھا ہے۔ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ داڑھی مونڈتے تھے اور پینٹ شرٹ پہنتے تھے، مجھے کئی بار کسی نے کبھی اس کو سمجھاؤ، میں نے نہیں سمجھایا، مجھے پتہ ہے ماننے والا نہیں ہے۔ ایک دن اس نے خود پوچھا تو میں نے بتایا، مجھے کہنے لگا حضرت یہ مجھے کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، پینٹ چھوڑ دو۔ میں نے کہا مجھ سے آپ کا کیسا تعلق ہے؟ کہتے بہت پیار کا تعلق ہے۔ میں نے کہا اگر میں داڑھی کٹا لوں اور پینٹ شرٹ پہن لوں آپ مجھ سے ملو گے؟ تو ملوں گا تو صحیح، لیکن دل دکھے گا، یہ ٹھیک نہیں کیا ہمارے استاد صاحب نے۔ تو میں نے کہا جو میرے لیے تجھے پسند نہیں ہے کہ مجھے برا لگے گا، وہ تو اپنے لیے کیوں پسند کر رہا ہے کہ تجھے اچھا لگے گا؟ تو نے بھی اللہ کو انہی 3 فرشتوں کے ذریعے 3 جواب دینے ہیں جو میں نے دینے ہیں۔ جو قبر آپ کی ہے وہ میری ہے، اس طرح کے معاملہ تو ایک ہے، تو لہٰذا ٹھیک لباس سلوا لینا، تو صحیح لباس ہونا چاہیے۔ میں بہت حیران ہوں، یقین مانیے، ایک خاتون کے اس دن میں نے کمنٹس پڑھے، ایک اخبار میں چھپے ہوئے تھے کہ قمیض وہ پہنتا ہے جو اپنے پیٹ کو چھپانا چاہتا ہے، اور پینٹ شرٹ وہ پہنتا ہے جو اپنے پیٹ اس کا نہیں ہوتا، وہ صحیح ہوتا ہے۔ میں نے کہا شرٹ کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، ورنہ پینٹ پہ ایک کمنٹ میں بھی کروں گا، پھر کیا چھپانا اور کیا دکھانے کے معاملات میں پھر تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیا سے کیا یہ عورتیں بات کر لیتی ہیں، تھوڑا گزارا کر کے بھائی ایکسلیٹر پریدا، ہاں تھوڑا گزارا کر کے آپ بات کریں، جو بات آپ کریں گے پھر آپ کو جواب بھی اس طرح کا آئے گا، پھر اسے آپ برداشت کریں، پھر یہ نہ کہیں مولوی صاحب پرسنل ہو گئے ہیں، پھر پرسنل کی بات نہیں ہے، پھر پرس کی بات بھی ہوگی اور پرسنل کی بات بھی ہوگی۔ ایک موٹر سائیکل مستری اپنی پوری مزدوری لے لیتا ہے، خراب سامان ہوتا ہے، لوہے کا ہے، وہ بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو صاحب سے سوال ہے کہ یہ جائز ہے؟
بھئی خراب سامان وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، نیا سامان آپ کو ڈال کے دیتا ہے، خراب سامان کا خراب جتنا رقم کا معاملہ طے کرتا ہے کہ بھئی نئے سامان ہے 3000 کا، خراب والا مجھے دو گے تو نیا آپ کو 1500 کا دوں گا، 1500 اس کا پڑ گیا، پھر تو جائز ہے۔ نہیں تو وہ کہتے رہے کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تو پھر مالک کی اجازت ضروری ہے، مالک اجازت دے گا تو رکھ سکے گا، ورنہ ایسے درزی بھی اگر ایک اتنا سا ٹکڑا کپڑے کا رکھ لے، یہ بھی قیامت میں اس کی جنت جانے میں آڑ بن سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اس طرح کی مال کسی کا قبضہ نہ کریں۔ کسی کا مال آپ نے لینا ہے تو اس کے طیب قلب سے لیجئے، اس کی دلی اجازت سے لیجئے، ورنہ آپ کے لیے اس طرح کے معاملات جائز نہیں ہیں۔ میں تو ان درزیوں کو سمجھاتا ہوں کہ جو سوٹ سیتے ہیں نا، کہ کسی کا اتنا سا ٹکڑا بچے نا، وہ کسی کے کام کا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اس کو شاپر میں رکھ کے واپس کر دو۔ ہمارے شاگرد ہیں بھائی فضل الرحمان، بہت اچھا سوٹ سیتے ہیں ماشاءاللہ، میرے بھی سوٹ وہی سیتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا کپڑا ہو یا بڑا کپڑا ہو وہ واپس رکھ کے دیتے ہیں ہر بندے کو۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ دیانتدار بن رہے ہو، اور دوسرا آپ کے دل میں لالچ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا ہے سب کے کپڑے توڑ کے۔ میں ایک گھر گیا، وہاں دعوت تھی ہماری، یقین مانیے میں جب باہر نکلا نا، میں نے ان کے برآمدے میں دیکھا ایک پیٹی بڑی سی پڑی ہوئی تھی، بڑا سا وہ پیٹی جس میں لوگ سامان رکھتے ہیں، اس کے اوپر اس طرح کور ڈالا ہوا تھا، اور مختلف رنگ تھے، کوئی پیلا، نیلا، سبز، سیاہ، سفید، سرخ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے۔ میں نے انہیں کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری بہن جی ہیں، وہ درزانی صاحبہ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے بچ جاتے ہیں، کاٹ کے اس نے یہاں کا بنا لے۔ میں نے کہا کپڑے اتنے اس نے کہاں سے لیے؟ یہ تو یہ لوگوں کے بچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھا ہے؟ تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں نے کہا جو تم نے مجھے کھانا کھلایا، اگر پیسے اس درزانی صاحبہ نے دیے ہیں تو مجھ سے پیسے واپس لے لو، یہ حرام کیا آپ نے ہمیں دعوت کھلائی ہے، حلال کی نہیں کھلائی۔ لوگوں کے پیسے چوری کر کے اس کے کپڑے آپ اپنے گھر کے بنا لیتے، کہتے انہوں نے اجازت دی ہے۔ تو میں نے کہا پھر کہو ہم نے پوچھا، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو اے چھوٹے چھوٹے کپڑے انل تو سب پوری لیر بڑھا کے بیٹھے ہوئے۔ بھائی یوں نہیں بن سکتا، کچھ بھی ہو، ایک ذرہ بھی ہو نا، اس بارے میں آپ کو پوچھ کے چلنا ہوگا۔ مفتی صاحب مکمل وسیلے کا قائل، آپ کس حد تک وسیلے کے قائل ہیں تفصیل سے بتائیں؟ بھائی میں وسیلے کا قائل ہوں، وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں تب بھی جائز ہے، وسیلے کے بغیر مانگیں تب بھی جائز ہے۔ احمد میں کو لیتے، میں سمجھتا ہوں ختم ہو گئے، آپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوتے ہو۔ وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں تب بھی جائز ہے، وسیلے کے بغیر مانگیں تب بھی جائز ہے۔ وسیلہ کسی نیک آدمی کا دیں، اچھی عبادت کا دیں، کسی بزرگ کا دیں، وہ فوت ہو گیا ہو، وہ زندہ ہو، جو بھی ہو، یا اس بزرگ نے ابھی آنا ہو تب بھی وسیلہ جائز ہے۔ جیسے حضرت امام مہدی نے آنا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ آنے والے امام مہدی جو پیدا ہوں گے ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما دے، جائز ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 رب کریم فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پچھلی امت کے مسلمان جب کافروں سے جہاد کرنے کے لیے نکلتے تو حضور پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور کا وسیلہ دیتے، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں فتح عطا فرماتا۔ تو آنے سے پہلے وسیلے کو جائز کہنے پہ تو قرآن کریم موجود ہے، تو لہٰذا آپ وسیلہ دے سکتے ہیں، لیکن وسیلے میں ذہن میں رکھیں وسیلہ دے کے مانگیں گے اللہ سے، خود وسیلے سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں عطا فرما دے۔ تو اس طرح کے معاملات رکھنا جائز ہے۔ مفتی صاحب ہم نماز جلدی پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، ثواب میں کوئی کمی ہے؟ جلدی پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ارکان صحیح ادا کیے ہیں، آپ نے تلاوت تیز کر لی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی ثواب کی کمی کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب کوئی مرد عورت فوت ہو جائے، فوت ہونے سے پہلے اس کے نمازیں ادا نہ ہوں تو کیا جرمانہ دینا پڑے گا؟ کفارے کو جرمانہ، کیسا زبردست لفظ اس نے بولا، یہ تو وہی ہے سال کے سال جرمانہ ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ کوئی نہ کہے، پھر یہ چٹی ہے جرمانہ، آپ سمجھ رہے ہیں خدا کے بندے۔ نمازیں کسی کی رہ گئی اور وہ فوت ہو گیا تو نمازوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک نماز کا فدیہ اتنا ہے جتنا ہم تمام لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ پورے مہینے میں فطرانہ 2.5 کلو کے لگ بھگ ہے، گندم کے حساب سے 2.5 سیر ہے، تو آپ نے یہی ادا کرنا ہے، اتنی رقم۔ ایک دن کی کتنی نمازیں؟ 5، لیکن آپ 6 گنیں گے کیونکہ وطر کو علیحدہ نماز شمار کریں گے وفات والے کی، وطر علیحدہ، تو ایک دن کی 6 کے حساب سے آپ کریں گے، 5 کی کریں تو 2290 نماز مرد کی بنتی ہے ایک سال کی،
ٹھیک ہے 365 کے حساب سے. خاتون ہے تو اس کے آپ وہ دن تو نکالیں گے جو دنوں میں اس عورت نے نماز نہیں پڑھنی تھی, اس کے ایام مخصوصہ ڈیز آف دا مینسز آپ نے وہاں سے نکالنے ہیں. اس کے علاوہ یہ مفتی صاحب اگر مستورات بیعت ہونا چاہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ مستورات بیعت ہونا چاہیں تو بیعت ہو سکتی ہیں, اس میں بیعت ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن بیعت میں مرد کا ہاتھ پکڑ کے اس طرح بیعت کی جاتی ہے, عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بس زبانی الفاظ کے حلال ہیں تو وہ ٹھیک ہے. ناخن کاٹ کر زمین میں دفنائیں, کسی اونچی جگہ پہ رکھیں. زمین میں دفنانے کا آداب تو علماء نے لکھے ہیں. اونچی جگہ پہ رکھو گے تو اڑ جائیں گے, پھر وہی ہے پھینکنے اور اڑانے میں تو ایک ہی جیسا فائدہ ہے. بس یہ آداب کی حد تک ہے, کوئی فرض واجب کی نہیں. ہم جس نے نہیں اپنے ناخن دفن کیا تو وہ گناہ گار ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں. مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے, اس پر ذرا تفصیل سے بتا دیں. کیوں؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ وہ نہ کھائے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو ٹھیک ہے پھر, اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہمیں تو کوئی ہفتے کے دن مچھلی کھانا منع نہیں ہے. اور جس بندہ کہتے ہیں نا مچھلی کھانا ہفتے والے دن منع ہے, اسے کہہ جی ہمیں کھلا دیا کر, ٹھیک ہے ہم کھا لیں گے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ تجھے دعائیں دیں گے بھائی. تو مچھلی آپ کھا سکتے ہیں بھائی, کوئی منع نہیں ہے. ہاں یہ ہے تجربہ ہے کہ ان 4 مہینے میں مچھلی نہ کھاؤ جن مہینوں میں آر نہیں آتا. 12 مہینے ہیں, ان میں 8 مہینوں میں آر آتا ہے, 4 مہینوں میں آر نہیں آتا. جنوری فروری مارچ اپریل آر آ گیا ہے, ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر آر آ گیا ہے, لیکن مئی جون جولائی اگست اس میں آر نہیں آتا. کہتے ہیں ان میں آر نہیں ہے تو ان مہینوں میں آپ مچھلی نہ کھائیں. یہ ہم نے تجربہ سنا تھا لوگوں سے. پھر میں ایک مچھیرے کے پاس ایک دن اتفاق سے بیٹھا تھا تو میں نے یہی بات اس سے ڈسکس کی. میں نے کہا جی آر نہ آئے اور مچھلی کھاؤ اور نہ کھاؤ, یہ چکر کیا ہے؟ اس نے بہت اچھی بات کی ہے جو لاجیکل ہے اور دماغ کو لگی ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں مچھلی کی نسل کی افزائش ہو رہی ہوتی ہے, وہ بڑھ رہی ہوتی ہے, وہ ان کے انڈے ان کے جسم میں ہوتے ہیں, تو آپ کے کھانے کے لیے کچھ میڈیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں, کچھ صحت کے معاملے کی کچھ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کے, یعنی کہ وہ کوئی خرابت آ سکتی ہے اس میں, تو آپ نہ کھائیں. تو ان دنوں میں تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. اس طرح کی تو کوئی بات ہے, یہ ہفتہ اتوار والا چکر امت محمدیہ کے مسائل میں نہیں ہے. ہم اپنے پیاروں کے قبروں پہ جا کے قرآن مجید پڑھیں تو مفتی صاحب آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم قبر پہ پڑھنا تو مسنون ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, کس نے آپ کو منع کیا؟ صحیح مسلم جلد نمبر 1 حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب میرے اوپر مٹی صحیح کر لینا اپنے بیٹوں کا, فشنوا علی التراب, جب مٹی صحیح کر لینا پھر میرے اوپر اتنا بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا اور بیٹھے رہنا جہاں تک کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے, اتنا ٹائم تھا. اور سورۃ بقرہ کے اول اور آخر پڑھنا تو حدیث پاک میں بھی ثابت ہے, مکمل سورۃ بقرہ پڑھنا بہت بڑی بات ہے. ہاں اس میں یہ احتیاط ہے کہ نسخہ اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں, آپ وہاں زبانی پڑھیں قرآن کریم قبرستان میں, نسخہ لے کر علماء جانے سے منع کرتے ہیں. مولانا صاحب نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ اس میں رزق میں تنگی آتی ہے. بعض علماء کہنا نماز فجر کے بعد سونا جائز ہے. ضرورت ہو تو آپ سو سکتے ہیں, مثلا آپ مسافر ہیں, سفر سے آئے ہیں, یا آپ نے تھکاوٹ اپنے جسم میں اتنی محسوس رکھی ہے کہ آپ اس وقت نیند نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے آپ نیند کر لیں, آپ کے لیے جائز ہے نماز صبح پڑھ کے آپ سوتے رہیں, لیکن آپ عادت نہ بنائیں اس کو. میں جب سفر میں ہوتا ہوں تو میں صبح کی نماز کے بعد فجرولہ ضرور کرتا ہوں. قیلولہ تو دوپہر کے بعد ہے نا, تو فجرولہ فجر کے بعد ہے, تو فجرولہ ضرور کرتا ہوں, لیکن گھر میں کبھی اس کو عادت نہیں بنائی. گھر میں ہوتا ہوں تو میں صبح اٹھتا ہوں الحمدللہ. تو گھر کی ترتیب اور رکھیں, سفر کی ترتیب اور. سفر میں گنجائش موجود ہے 4 رکعت 2 ہو جاتی ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر گھر میں آپ کے معاملات اور ہونے چاہیے. تو نماز فجر کے بعد نہ سونا تو بہتر ہے. سونا ہے تو ضرورت کی بنیاد پہ سونا ہے, ویسے نہیں ہے. میں نے ایک بندے کو کہا, میں نے کہا اشراق پڑھ کے سو جایا کرو. اس نے مجھے کہا مفتی صاحب اشراق تک میں جاگ پڑا تو پھر ظہر تک نیند نہیں آتی. تو بہرحال اپنے اپنے تجربے کی بات ہے. یہ پورا خط لکھا ہوا ہے, اللہ اس کو حج پہ لے جائے.
وضو کے دوران کوئی آیت، الحمد شریف، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اذان میں محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ جنابت غسل کرتے وقت بعض اوقات حجامت کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کے وقت تحیات کی صورت میں کس صورت میں بیٹھیں تو لفظ محمد آئے جو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کے بعد جب امام پہلی رکعت پڑھتا ہو تو اس وقت جلدی سننا۔ یا درمیان میں بندہ کوئی نمبر بھی لگا لیتے ہیں سوالات کے، بھی 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، آپ اکٹھے لکھتے گئے۔ یہ وہی حال ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کھانا کھایا تھا، میری طبیعت بہت ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں اس محلے میں رہتا ہوں، ساری بات ایک ہی لائن میں کہہ دیں، کیا سمجھ آئے گا کسی کو بھائی کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا؟ وضو کے دوران آپ کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں وضو کے دوران آیت پڑھ لوں تو لوگ سمجھتے ہیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھ لیا تو ساتھ بسم اللہ بھی پانی میں بہہ جائے گی، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ اس طرح پڑھ لیں۔ وہ حدیث پاک میں تو دعائیں ملتی ہیں مستحبات وضو میں کہ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، کہ اے اللہ میرے گھر کی برکت فرما دے، جنت میرا گھر واضح، یعنی اس طرح کی کئی دعائیں ہیں، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اذان آئے تو محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اذان کے جواب کے لفظ اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، فَقُولُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، فرمائے جو مؤذن کہے وہی تم کہو۔ تو مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو وہی کہیں۔ الا فرق یہ ہے کہ جب اذان کا ترجمہ کیا جا رہا ہو یا سمجھایا جا رہا ہو یا اذان کا مطلب بتایا جا رہا ہو تو حضور پاک کے نام پہ آپ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن اذان کے لفظوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں سکھایا گیا، یہ ذہن میں رکھنا، الفاظ اور ہیں مطلب مراد اور ہے۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، بس یہ ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ نے صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ آپ نے کہنا ہے۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں ادامہ اللہ و اقامہ کہنا ہے۔ یہ تو جوابات موجود ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم آپ ترجمہ کر رہے ہوں یا سمجھایا جا رہا ہو یا رسول اللہ کے نام کا ذکر آئے تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ نے اذان میں یہ لفظ کہنا شروع کر دیا تو کل لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کا حصہ بنا لیں گے۔ تو ہم اذان کو اپنی مرضی سے کوئی حصہ نہ بنا سکتے نہ گھٹا سکتے۔ اگر اپنی مرضی سے ہم نے اذان کو بڑھانا ہوتا تو لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ کہنے کا کیا حرج تھا؟ کلمہ پورا ہو جاتا، تو آگے ہم یہ لفظ بھی کہہ لیتے۔ تو بھائی ہم اذان میں ان لفظوں کے پابند ہیں جو لفظ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے سکھائے ہیں، نہ ہم اس کو بڑھانے والے ہیں نہ اس کو گھٹانے والے۔ غسل جنابت کرتے وقت حجامت کی ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر زیر ناف بال بندہ کاٹ لے جنابت کے وقت تو وہ پلیت بال جسم سے جدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، خدا تیرے اوپر لعنت کرے، تو نے ہمیں پلیتی کے وقت میں کاٹا۔ یہ روایت نہ آج تک میں نے پڑھی ہے، نہ کہیں سنی ہے، نہ کہیں دیکھی ہے، یا ایسے چلتی پھرتی اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو صفائی کی حاجت ہو آپ صفائی کر سکتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر جب آپ نائی سے وضو جائیں نا حجامت کرانے سر کی تو باوضو ہو کر جانا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، ورنہ کان والے بال تمہیں کہیں گے کہ بغیر وضو کی حالت میں تو نے مجھے کٹوا دیا تھا۔ تو یہ آپ نے کون سے چکر لگا لیے؟ اتنی بھی سختی نہیں ہے جتنا آپ نے بنا لی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اور میں بازار میں گئے، اپنے طالب علمی کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ماشاءاللہ تازہ تازہ وقت لگا ہوا تھا تو ہمیں جوش زیادہ تھا۔ ہم ایک دکاندار کو دیکھتے، داڑھی والا ہے، اچھا نیک بندہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، وقت اس کا لگا ہوگا، اچھا یہ اس کی گھر 2 تعلیمیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی روزانہ کی؟ یہ بیرونی گشت میں اور اپنے مسجد کی پتہ نہیں شرکت کرتا ہے، 2.5 گھنٹے کی تعلیم میں وقت دیتے، یہ ساری ہم شرطیں دیکھتے، ہم بازار میں ایک بھی نہ ملتا، چیز واپس آ جاتی، لیتے نہیں۔ تو ہمارے استاد جی نے میں سمجھا، انہوں نے کہا گزارا کرو بھائی، تم جماعت میں مدنے کو امیر نہیں بنا رہے، تم اسے سودا لے رہے ہو تو سودا اس سے لے سکتے ہو، یہ شرطیں اس کے لیے جن بھائیوں کو آپ وصول کر کے لے اسے سمجھاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے استاد جی، تو آپ یہ شرطیں جو ڈال رہے ہیں یہ اس معاملات میں نہیں ہیں جہاں آپ نائی کی دکان پہ گئے ہوئے ہیں۔ جمعہ کے وقت اتحیات کی صورت میں کسی اور صورت میں بیٹھیں، جمعہ کے خطبے کے وقت، خطبہ جمعہ کے وقت کوئی خاص حالت مذکور نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھو ضروری ہے، اس طرح نہ بیٹھ، ہاں نماز کی حالت میں بیٹھنا اچھا ہے اتحیات میں، لیکن ایک آدمی مجبور ہے، اسے گھٹنے کا مسئلہ ہے، تو ایک طرح پہ اس بیمار آدمی کو نماز پڑھنے کا اللہ نے پابند نہیں بنایا، کھڑے ہو کے پڑھ ورنہ بیٹھ کے پڑھ ورنہ لیٹ کے پڑھ، تو ہم خطبہ سننے کو اسے پابند ایک حالت پہ کیوں بنائے؟ کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے تو وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے، کون سا من ہے؟
جیسے آسانی ہے ویسے بیٹھ جائے، لیکن عام طور پہ آپ نماز کی اتحیات والی شکل میں، کوئی خاص شکل نہیں آپ یوں بیٹھیں، مثلا پہلے خطبے میں یوں ہاتھ بند ہوں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ کھول دیں، یہ غلط ترتیب ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سلام و کلام وہاں نہ ہو، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام اب خطبے کے لیے آ گیا تو آپ آ گئے ہیں بھئی یہ کر لو جی وہ کر لو فلاں ہے فلاں، اس طرح کے معاملات آپ نے بولنا وغیرہ نہیں ہے، تو اس طرح تو آپ بیٹھ سکتے ہیں اور خطبہ بڑی توجہ اور انہماک سے سنیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے خطبے میں نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ نے خطبہ خاموشی سے سننا ہے، اگر پڑھنا ہے آپ نے کچھ تو دل کی زبان سے پڑھیں، منہ کی زبان سے نہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت انصات کا حکم ہے، خاموشی کا حکم ہے۔ اور جب قرآن اور سنت خاموشی کا لفظ کہہ دے پھر اپنی طرف سے نہیں پڑھتے۔ مجھے یہ بتائیں قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204، رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو۔ اگر نماز میں ایک آدمی آگے قرآن میں، امام قرآن نماز میں پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مقتدی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا نماز میں؟ پھر تو وہاں تو وہ نہیں کہے گا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نماز میں؟ نہیں کہیں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، آپ نماز میں کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ ہاں جب ترجمہ ہو رہا ہوگا، درس ہو رہا ہوگا، بیان ہو رہا ہوگا، سمجھایا جا رہا ہوگا، رسول اللہ کا نام آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک میں حضور کی آل کو بھی شامل کیا کرو، بابرکت درود ہے، تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جب امام پہلی رکعت پڑھ رہا ہو تو کہ اس وقت جلدی سے سنت، بھائی امام پہلی نہیں دوسری بھی پڑھ رہا ہو، آپ کو امید ہے کہ میں سلام سے پہلے سنت کسی کونے میں پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو بالکل جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کسی نہ کسی کونے میں ٹھہر کے۔ اور اگر آپ کو سلام تک میں ملنے کی امید نہیں ہے پھر امام کے ساتھ فرض پڑھ لو، سنتیں اشراق کے بعد، فرض نماز کے بعد نہیں، سنتیں اشراق کے بعد پھر آپ نے ادا کر لینی ہے۔ یہ لیجیے، یہ کوئی سائنسی دھماکہ ہوا ہے اور سائنس نے تھیوری پیش کی ہے اور اس آیت میں یہ چیز ہے اور دھماکہ ثابت ہے۔ اسلام اور سائنسی نظریات کتاب کا مطالعہ کر لیں، آپ کو اس سے تسلی ہو جائے گی۔ محترم، مسجد میں سیاسی جلسہ عام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو جنوبی وزیرستان کے حلقہ مسعودان کے سیاسی مولوی لیڈران صاحبان مسجد میں نام سے مفتی محمود رحمہ اللہ کانفرنس کرتے ہیں، مقتدر سیاسی قوت حاصل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کوئی سیاسی شخصیات ہوں یا کوئی صحابی نے ایسے کیا تھا، جواب عطا فرمائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا، اسی لیے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سیاست دین سے جدا ہے۔ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے دین اور سیاست کو ایک معنی میں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء، رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگو، انبیاء کرام جیسے نبی ہوتے ویسے سیاستدان ہوتے، اور میں آخری نبی ہوں انبیاء میں، میرے بعد میرے نائبین آئیں گے اور کئی آئیں گے۔ تو سیاست اسلامی مسجد کے ساتھ متعلق ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ جس طرح ممبر خطابت کے لیے ہے، مصلی امامت کے لیے ہے، ویسے سیاست کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ سیاست اسلامی، سیاست ایمانی، سیاست روحانی، شیطانی سیاست نہیں جس میں بینڈ باجے اور بگڑے اور باجیاں اور باجوں کے معاملات ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اسلامی طرز سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے،
مسجد میں کوئی سیاست کی بات اسلام کے طور پہ کرے تو یہ سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ نظریہ انگریز نے ہمیں دیا ہے کہ مولوی ہو کر سیاست کر رہا ہے، دیندار ہو کر سیاست کر رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر سیاسی بات کر رہا ہے۔ بھائی مولوی ممبر پہ بیٹھ کر جب قرآن حدیث سنائے گا تو سیاست والی حدیث نہیں سنائے گا، تو سیاسی بات کرے گا مولوی ممبر پہ۔ کیوں؟ سیاست انبیاء کی میراث ہے اور انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو وہ کریں گے۔ یہ جو میرے بھائی کا سوال ہے، اس کے دل میں دین کا درد ضرور ہے، لیکن اس کو اس حدیث پاک اور دین کا علم نہیں ہے۔ میں اس بھائی کی نفی نہیں کرتا، میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس نے سوال کیا، لیکن میری بات کا جواب بھی سمجھیے۔ جو آپ کے دل میں دین کا درد ہے نا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی بات مسجد میں کیوں ہے؟ بھائی سیاست شیطانیہ اور سیاست اسلامیہ میں فرق ہے۔ اسلامی سیاست کی بات مسجد میں، مدرسے میں، ممبر پہ، محراب میں کرنا عین طریقہ اسلام ہے۔ میں اس کی مثال دیتا رہتا ہوں۔ کوئی بندہ کبھی گلہ کرتے ہوئے کہے کہ آج ریل پٹڑی پر جا رہی تھی، تو لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہی تو ہے، ریل پٹڑی پہ جائے گی، کوئی موٹر وے پہ تو نہیں جائے گی، بے ریل سی پیک پہ جا رہی ہے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ سی پیک ریل والا ٹریک نہیں، موٹر والا ٹریک۔ تو بھائی مولوی ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کر رہا تھا، بابا کرے گا وہ، کیونکہ وہ سیاست کو نبوت کی میراث سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل میں سیاسی طور پہ عالم کو گفتگو کرنی چاہیے اور ممبر پہ کرنی چاہیے۔ میں ان علماء کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو ممبر کو اسلامی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ حدیث پاک کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے، صرف روزے کا نہیں ہے، صرف حج کا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے، صرف نکاح کا نہیں ہے، صرف قربانی کا نہیں ہے، صرف داڑھی کا نہیں ہے، صرف پگڑی کا نہیں ہے، صرف دینداری کی عام طور کی بات نہیں ہے۔ وہاں حدیث میں سیاست اسلامی کی بھی بات ہے۔ تو مولوی سیاست اسلامی کی بات مسجد میں کرے گا، کرنی چاہیے۔ میں اپنے جمعے میں ایک مرتبہ سیاسی عنوان پر الیکشن کے دنوں میں بات کر رہا تھا، تو ایک ایس پی ریٹائر میرے جمعے کے مقتدی تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ایس پی صاحب آپ نے بات کر لی، اب مجھے بھی کر لیں۔ میں نے یہی حدیث پڑھ کے ان کو بات کی تو کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے۔ بابا ہم نے بھنگڑوں کو، ہم نے باجوں اور باجیوں کے نچوانے کو اور قوم کی عزتوں کو برسر چوک نیلام کرنے کو سیاست سمجھا۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست اسلامی مسجد کے اندر ہوتی ہے، ممبر کے اندر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر۔ کہا لوگو مسجد میں سارے اپنے دروازے جو کھولتے تھے بند کر دو، اپنے اپنے گھروں کے دروازے گلی کی سائڈ پہ نکالو۔ اس مسجد میں یا میرا دروازہ کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا۔ کیوں؟ آج مسجد میں آتا ہوں، دین کا نظام سنبھالتا ہوں، کل ابو بکر آئے گا تو ابو بکر خلیفہ وقت کا اسمبلی حال قرار دینا، یہ رسالت مآب نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا۔ خلیفہ وقت اسمبلی میں مسجد میں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا کون سا پارلیمنٹ تھا؟ حضرت عمر کا کون سا تھا؟ حضرت عثمان کا کون سا تھا؟ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا کون سا تھا؟ ان کا پارلیمنٹ یہ مسجد کی صفیں تھی اور مسجد کی چٹائیاں تھیں۔ تو بھئی مسجد کو اسلامی سیاست کے لیے استعمال کرنا عین جائز ہے۔ یہ میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے ضرور اس کے دل میں دین کا درد ہے، لیکن دین کا علم اور دین کا درد دونوں آپ ساتھ ملائیں، روح اور جسم دونوں کا تعلق ہو تو زندگی رہتی ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے، ہمارے محلے کا پانی بورنگ کا ہے جس کا ماہوار بل 200 روپے کے لگ بھگ آتا ہے، پر کنیکشن بہت سے لوگوں نے وہاں چوری لگائے ہوئے ہیں، 2 کنیکشن لگائے ہیں، جو ایک کا بل دیتا ہے ایک کا نہیں دیتا، پانی استعمال کرتے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی محلے کی بورنگ ہے اور اس کا بل کسی نے چوری کیا، مجھے تو اس سوال کا سمجھ نہیں آتا۔ محلے میں جو بورنگ لگتا ہے اس کا بل تو حکومت دیتی ہے، یہ محلے کی بات ہے۔ ہاں یہ محلے کی بات ہے، مسجد کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس کا بل تو حکومت دیتی ہے، تو حکومت کو جا کر کہو کسی نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، تو وہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اس کا نماز اور غسل وغیرہ اس پہ ہوتے ہیں وضو۔ یہ کہتے ہیں چوری کے پانی سے غسل ہوتا ہے، بابا چوری کے پانی سے غسل بھی ہوتا ہے اور وضو بھی ہوتا ہے، لیکن چوری کرنا گناہ ہے۔ چوری کرنا گناہ ہے نا بھائی، چوری کا پانی کوئی پیشاب تو نہیں بن جاتا، چوری کا پانی پانی ہوتا ہے۔ ایک بندہ چوری کر کے لے آئے پانی ہو کے وضو کر لو تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، لیکن چوری کرنا گناہ ہے۔
چوری کرنا تو غلط نہیں، اور وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، چوری کے دودھ سے چائے پک سکتی ہے یا نہیں؟ چوری کے دودھ سے چائے پک سکتی ہے، لیکن وہ پینا غلط ہے، کیوں؟ چوری کا دودھ ہے۔ تو بھائی اسی طرح چوری کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے، لیکن اس پانی کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، آپ نہ کریں، غلط ہے۔ یہ تو وہی مثال ہے، ایک بندے نے مجھے کہا اعتکاف میں بیٹھا ہوا مولوی گھر جا سکتا ہے؟ میں نے کہا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر جا کیوں سکتا ہے؟ میں نے کہا لنگڑا تو نہیں ہے، جا تو سکتا ہے۔ آپ نے جا سکنا پوچھا ہے، جائز نہ جائز تو نہیں پوچھا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ آنکھوں سے بد نظری کر سکتا ہے؟ تو کر تو سکتا ہے، اندھا تو نہیں ہے، تو لیکن جائز ہے؟ جی جائز نہیں ہے۔ تو کر سکنا اور ہے، جائز نہ جائز کا مسئلہ اور ہے۔ اس لیے آپ لفظ سوچ کے لکھیں گے، ہم بھی جواب میں لفظ سوچ کے بولیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔